یعنی ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطاری لایا کرتا تھا، دیر سے آیا اور آپ کوئی اور کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ پرہیزی سا کھانا آپ کو کھانا تھا، تو غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو۔ پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو، فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا۔ اور سردی کی رات تھی، بچہ کہیں چھپ کے سو گیا، سحری تک تلاش جاری رہی، صبح کے وقت آیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام، 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ، وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم ہے، مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے، معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی، رستے میں مجھے دیر ہو گئی، گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا۔ فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا جیسے آپ کہتے میں نے کیا۔ کہنے لگے تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے، پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا، پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا، میں نے اس بچے کو راضی کیا۔ صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا، کہ انسان پر اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ میں کسی کی بات پر کان نہیں دھرتا، مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، ان لوگوں کی شخصیات کا، ان کے نظریات کا، ان کے افکار کا، ان کے خیالات کا بہرحال اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نہ جب صحبت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو تو سچے لوگوں کی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ بگڑتے ہیں، نظریاتی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، رافضیت، تفضیلیت، خارجیت، اور بھی دنیا میں جتنے باطل نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو ٹٹول کے دیکھیں تو کسی نہ کسی برے آدمی کی صحبت میں پہلے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دوستی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی باتوں کا اثر ان کی شخصیت پر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ اتنا اہم، اتنا بنیادی اور اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ کے دوست بنایا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے بغیر دوستوں کے نہیں رہ سکتے، کہیں نہ کہیں انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں نہ کہیں دکھ سکھ کے لیے انہوں نے تعلق بنانا ہے۔ فرماتے اس طرح کرو کہ انہیں سچے دوست خود تلاش کر کے دے دو، اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت ان کو میسر آئے۔ یہ جو ایک مسلسل سلسلہ تھا نا، تسلسل کے ساتھ، کہ مکمل درسیات سے فارغ ہونے کے باوجود بھی، کتاب و سنت سے گہرا شغف رکھنے کے باوجود بھی لوگ کسی درویش کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اس سے آداب طریقت سیکھتے تھے، اپنے نفس کی معرفت سیکھتے سیکھتے معرفت الہی تک پہنچتے تھے۔ وہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت سے بڑا پہلے آگاہ ہو گئے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے اور ہمیں اللہ اللہ سیکھنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر بڑے جعلی ہیں، تو میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ ہمیں ناراض نہیں ہونا، مرید بھی کافی سارے
देखो ना, सालों पहले हजरत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया है, कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिले, कहते जो मिले है तालब ज़रदाहू, कि तो दुआ कराने आए हैं गले में बरकत हो जाए, पैसे चार आ जाए, रब दा तालब कोई नहीं मिले इल्ला माशा। वो भी कहाँ अल्लाह अल्लाह सीखने जाते हैं, कहाँ वो तरबियत पाते हैं, कहाँ खाली कशकोल लेके जाते हैं। तो रब करीम के बंदों की सोहबत, अल्लाह ताला के बंदों की बातें, अल्लाह के लश्करों में से लश्कर, ये कैफियत बदलती हैं, सुरूर पैदा करती हैं। चलें आप समझ लें कि आज के दौर में उस पाए के, उस लेवल के, उस मेयार के हमें बुजुर्ग नजर नहीं आते, पर उनकी तालीमात तो जिंदा और जावेद हैं कि नहीं, उनके नजरियात तो जिंदा और जावेद हैं कि नहीं, उनके अकवाल इरशादात हमें कुतब में लिखे हुए तो नजर आते हैं कि नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ को कभी आप पढ़े ना, कभी मकतूबात शरीफ का मुताला करें तो आपको ऐसे लगता है कि हजरत मुजद्दिद साहब मुझे समझा रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, और जिस फिक्री और अमली कमजोरी का आप इजहार कर रहे हैं वो शायद मेरे अंदर पाई जाती। आप इसी तसलसल से तमाम सूफिया को पढ़ते जाएं, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुतुब का मुताला करें, आपको एहसास होगा कि एक एक पैरे के अंदर, एक एक जुमले के अंदर कितने कितने गहरे मफाहीम पिन्हा है। और फिर जिस हस्ती का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी, कुछ लोग ना बेचारे सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते कि हम क्या हैं। वो कुछ साल कुछ रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाते हैं, कुछ सालों बातें और करते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद बातें और करते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे के मामले में इंशराह सदर अता फरमाया। ये जो नजरिया पुख्ता जिन लोगों का होता है ना, अमल भी उन्हीं का पुख्ता होता है। जिनका नजरिया सारी जिंदगी पुख्ता नहीं ना होता, तय ही नहीं कर पाते बेचारे सारी जिंदगी कि हम क्या हैं, तो अमल क्या करेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नजरियाती पुख्तगी दिखाई है। आज हमारे बुजुर्गों के, सूफिया के, औलिया के, बुजुर्गों के नाम पर बड़े बड़े आरास इनकाद पजीर होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात उनके नाम पे होते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप पर भी बहुत सा काम होता है, लेकिन चूंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो एक बड़ी गहरी इल्मी और फुक़हा में बड़ा मकाम रखने वाली शख्सियत हैं। जो लोग, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, जो लोग थोड़ा बहुत भी लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं वो कभी सर्च करें, 30 से ज़्यादा तो PhDs के मकालाजात आला हज़रत पे लिखे गए। एक एक किताब पर लोगों ने रिसर्च की तो पूरा पूरा मकाला बन गया। इतनी गहरी फ़काहत अल्लाह ने दी थी। लेकिन जो उनका बुनियादी कारनामा है वो ये है कि अकायद की पुख्तगी, नजरियाती पुख्तगी, यानी उनका कलम उठा है हुजूर के सहाबा के दिफा में, तो फिर इस तरह उठा है कि हर हर सहाबी की अजमत को उन्होंने रोशन करके दिखा दिया। और होता है कभी कभी बाज लोग एतदाल पे कायम नहीं रहते, एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं, बस उधर ही चले जाते हैं। उन्होंने सहाबा की बात की तो कमाल की, लेकिन जिनको बड़ा दावा है ना कि हम मोहब्बत अहले बैत के दाई हैं और हम हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के बड़े गुलाम हैं, यहाँ तक वो नहीं आ सके जहाँ तक आला हज़रत बरेलवी गए हैं। यानी ये अंदाज तो देखिए, फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। नजरियाती पुख्तगी, ना इधर ना इधर, किसी जगह भी वो झोल खाते नजर नहीं आते। फिर उसके साथ साथ इल्मी और गहरी वाबस्तगी। मेरा और आपका दौर सुनने सुनाने का दौर है, पढ़ने पढ़ाने का नहीं, सीखने सिखाने का नहीं। और जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमारी अवाम ने तो एक ही सबक याद किया हुआ है कि मैं तो एडा पढ़े ही नहीं। तो भाई जो तेरे साथ बात कर रहा है उसने कब सुबह यामफिल का मकाला लिखा है, वो भी ऐसा ही है। और आप क्यों नहीं पढ़े हुए? आप कई कई घंटों के बयानात सुनते हैं, उन बातों को याद करें, उनको सीखें।
بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا علماء کی صحبت میں بیٹھنا. تو یاد رکھیے گا کہ علم سے دلچسپی پیدا کرنا، سیکھنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عالم کے لیے سند ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، عالم کے لیے تو علم ضروری ہے. اس کے پاس تو علم ہونا چاہیے، اسناد تو بعض اوقات مل ہی جاتی ہیں. تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے درجے کے عالم تھے، اور اس معیار کے عالم تھے کہ جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے امدادی کتب ہوتی ہیں ضرورت کے لیے. آپ کبھی سرچ کریں تو میری طرح جن لوگوں نے کالجز میں وقت گزارا ہے، بڑا مشکل کام ہے ریاضی کو حل کرنا. میں تو کبھی کبھی اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھتا تھا نا، تو وہ مطلب ان پڑھ ہو کے بعد ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ وہ کیلکولیٹر دیر میں چلتا تھا، اور وہ پہلے ساری بیسیاں اور سارے سو اور سارے حصے نکال کے سامنے رکھ دیتے. لوگوں نے ضرورت کے لیے سیکھا ہوتا تھا، اس لیے کہ حساب کتاب کرنا ہوتا تھا روزمرہ کے معاملات میں. علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے ایک بڑے زبردست پروفیسر تھے. آپ جو لوگ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اداروں سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جس علم سے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بیچارے اس میں کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں. ہمارے مدارس کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جو استاد رات کو اسباق تیار نہ کرے وہ صبح پڑھا نہیں سکتا، اور اگر پھر وہ میری طرح کا ہو ہی نہ پڑھانے والا تو پھر تو وہ کہتا ہے تسی ساری رات موبائل چلاندے رہے ہو، میں تو کی پڑھانا ہے. پھر تو ویسے ہی وہ اجازت لے کے رخصت ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو کچھ امدادی چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں. تو وہ بڑے زبردست ٹیچر تھے ریاضی کے، اور بڑی گہرائی رکھتے تھے. بعض لوگ نا اپنے مشن سے بڑے وابستہ ہوتے ہیں، بات کی سمجھ نہ آئے تو سینئر سے رابطہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جان نہیں چھڑاتے، اترتے ہیں گہرائی میں. تو بڑے زبردست ان کا ذوق تھا ریاضی کے حوالے سے. تو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو پوری علی گڑھ یونیورسٹی میں شور ہو گیا کہ سر کا ریاضی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. آپ کے کلیگ تھے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کے، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، سید سلیمان اشرف بہاری. انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بریلی شریف بھی چلیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، شاید مسئلہ حل ہو جائے. تو مولوی کو لوگ پڑھا لکھا ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ بڑی مصیبت ہے. کہتے ہیں مولانا آپ کی تعلیم کتنی؟ کہتے ہیں میں نے درس نظامی پڑھا. کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کی نہیں. آپ کے خیال میں تعلیم وہی ہے جس نے 3 سیپلیوں میں میٹرک پاس کیا ہے اور ایک جگہ سٹار بھی لگا ہوا ہے بیچارے کا؟ وہی تعلیم ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ عالم درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو آپ جمعہ پڑھانے کے لیے رکھ لیں. کہنے لگے ان کو بھیجیں، ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے. تو کہنے لگے یہ درس نظامی کا فاضل ہے، ٹیسٹ تو کچھ شیخ الحدیث ہی لے سکتا ہے نا، آپ کیسے لیں گے؟ تو یہ سطحی سوچیں بعض اوقات بعض لوگوں کی ہو جاتی. وہ پروفیسر صاحب باؤشاہ آدمی کہنے لگے میں مولانا کے پاس ریاضی کا مسئلہ پوچھنے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب چونکہ وہ دوست ہیں تو بعض لوگ منہ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، زیادہ جرت مند نہیں ہوتے. کہنے لگے میں نے دل رکھا، میں نے کہا کسی وقت چلیں گے. انہوں نے مجبور کیا تو ایک دن چلا ہی گیا. سادے سے موٹے بان کی چارپائی پہ کتاب و سنت کا اتنا بڑا عالم ایک تکیہ لگائے بیٹھا ہے. ہم گئے تو مسکراہٹ نے استقبال کیا، خوبصورت چائے کی پیالی بھی آئی. تو کہنے لگے ان کے شاگرد سید سلیمان اشرف کے حضرت ان کا ایک مسئلہ ہے، ذرا دیکھیے گا. فاضل بریلوی نے ان کا مسئلہ دیکھا، کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں. بڑے لوگ دعوے نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے، ان کا کام بولتا ہے. شیخ نے وہ ان کی تھما کے نا آگے کر کے کہا ذرا دیکھنا بھلا. اللہ اکبر. تو پروفیسر صاحب کبھی وہ جواب دیکھتے اور کبھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جھکی جھکی نظریں دیکھتے، اور کبھی ان کے پیشانی پر سجدوں کا نور دیکھتے، اور کبھی ان کی زبان پر درود و سلام کے نغمے جاری دیکھتے. ہو سے گئے. کہنے لگے مولانا ریاضی کہاں سے پڑھی؟ کہنے لگے ہم نے کیوں پڑھنی تھی ریاضی، ہم نے تو قرآن حدیث پڑھا ہے. تو کہا یہ مسئلہ تو بڑی سادگی، بڑی عاجزی، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے
میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، وہ وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص انتقال کر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا۔ اس کے لیے کوئی تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی کہ جو ریاضی سیکھا ہے یہ بھی دین محمد سکھانے کے لیے سیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو علمی مزاج، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بہت بڑا حصہ۔ جو لوگ علم سیکھتے ہیں اور عمل نہیں نہ کرتے، دو کشتیوں کے مسافر ہو جاتے، اپنے آپ کو ہی جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور آپ کا اس پر عمل نہیں نہ ہوتا تو آپ اپنے ضمیر کے کہہ دیے۔ جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں نا عمل، تو پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے نا وہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے سیکھا ہے۔ آج کل بعض لوگ علم اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں پر رعب جمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا، یا علماء سے بحث کرے گا، یا جاہلوں پہ رعب جمائے گا، ایسے شخص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ آپ علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آپ پر اس کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے علم سیکھا تو عمل اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے علم سے بھی فیض پاتے تھے اور ان کے عمل سے بھی فیض پاتے تھے۔ کردار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سالوں تک رہتی۔ آپ کی تقریروں سے وقتی طور پر لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ سب کچھ جو آپ نے کہا ہے وہ عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے کہ لوگوں کو عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو تقریر میں ہوتی، تو پھر وہ جب بدگمان ہوتے ہیں تو پھر خوفناک حد تک پیچھے ہٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو عمل تھا، جو تقویٰ تھا، جو نورانیت تھی، جو کہے پل عمل کا ذوق تھا، یعنی ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطاری لایا کرتا تھا، دیر سے آیا اور آپ کوئی اور کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ پرہیزی سا کھانا آپ کو کھانا تھا، تو غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو۔ پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو، فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا۔ اور سردی کی رات تھی، بچہ کہیں چھپ کے سو گیا، سحری تک تلاش جاری رہی، صبح کے وقت آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام، 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ، وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم، مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے۔ معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی، رستے میں مجھے دیر ہو گئی، گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا۔ فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا۔ کہنے لگے تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے، پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا، پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا، میں نے اس بچے کو راضی کیا۔ صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ یہ تقوی کا معیار۔ اور یہ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کی ساری سوچیں دروازہ رسول کی غلام ہو جاتی۔